اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ رب العالمین. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. داعی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس کتاب کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ میں ہم اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، اس وقت کے دو سپر پاور رومن امپائر، پشچم امپائر، روم اور ایران، اس کے کیا حالات تھے، یہودیوں کے کیا حالات تھے، عرب کے کیا حالات تھے، خود ہمارے ملک کے کیا حالات تھے، یہ دیکھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، پھر اس کے بعد آپ تجارت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا نکاح ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کرتا ہے. نبوت کے ابتدائی دور کے حالات بھی ہم دیکھ چکے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے دو پہلو ہیں، ایک مکی زندگی اور دوسری مدنی زندگی. مکی زندگی کے حالات میں بھی، جو مکی زندگی ہے، جو 13 سال کی زندگی ہے، اس میں بھی 4 دور ہیں. 4 دور کو ہم نے ابتدائی دور جو خاموش دعوت کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا، نبی بنایا، تو غار ہیرا سے آ کر آپ نے جو خاموشی سے دعوت کا کام کیا، یہ 3 سال کا دور رہا. پھر علن اعلان دعوت، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب دعوت کا اعلان کا حکم دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علن اعلان دعوت کا کام کیا، تو یہ 2 سال کا دور رہا، جس میں جو ہے داعی کی ہنسی مذاق اڑائی گئی، اس دعوت کو ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی گئی. تو ہم اور تیسرا دور آزمائش کا، یعنی جب ہنسی مذاق میں ہی دعوت بڑھتی گئی تو کفار قریش نے تشدد کا راستہ اختیار کیا. یہ تقریباً 5 سے 6 سال کا دور تھا، جس میں داعی اسلام پر جس نے ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے ایمان لائے، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، ان پر تشدد کیے گئے. پھر اس کے بعد چوتھا دور جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب کا انتقال اور ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سے ہجرت تک، یہ دور بہت سخت تھا. یہاں جو ہے مسلمانوں پر بہت تشدد کیا گیا، بہت ظلم کیا گیا. تو اس سے پہلے ہم پہلا دور کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. دوسرے دور کے بھی حالات ہم نے مختصر طور پر رکھ چکے ہیں. تو آج ہم دوسرے دور کے جو حالات تھے، جس میں داعی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو ہنسی مذاق جو اڑایا جا رہا تھا اور نعوذ باللہ آپ کو جادوگر، شاعر کہا جا رہا تھا، اس دور کی حالات بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت جو ہے، جب دعوت کا ایریا جب پھیلتا جا رہا تھا، مکے میں ایسا کوئی گھر نہیں رہا تھا جس میں کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہ کیا ہو۔ ہر گھر میں کسی نہ کسی فرد نے دعوت کو قبول کیا۔ جب مکے والوں نے دیکھا، قریش نے دیکھا کہ یہ دعوت جو ہے تو مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اس دعوت کو کس طرح سے روکا جائے۔ پھر جب یہ دعوت پھیلتی ہی جا رہی تھی دور دور تک، اب مکے کے باہر بھی اس کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ خود مکے کے مشرکین ہی نے اس دعوت کا کام کیا، غلط افواہ پھیلا کر، جھوٹے پرپنڈے کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، جادوگر کہہ کر اس کا چرچا اب مکے سے باہر بھی ہونے لگا۔ تو باہر کے لوگ جو ہے اس جستجو میں چھپ چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ حج کے موقع پر اور کوئی دوسرے موقع پر آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعوت کو سنتے اور متاثر ہو کر اپنے اپنے شہر میں جا کر اس دعوت کا کام کر رہے تھے۔ اسی میں ایک واقعہ جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو غفاری قبیلہ جو تھا، مکے کے قریب میں تھا، جو مکے کے لوگ شام، سیریا کے لیے جو تجارت کے لیے جاتے تھے وہ راستے پر تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دعوت پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا۔ ان کے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے چھپ کر، اور انہوں نے اس دعوت کو قریب سے دیکھا، اور پھر واپس جا کر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ لوگ جو جھوٹا پروپگنڈا کر رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اخلاق اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے، یہ اخلاقیت کی جو تعلیمات تھی، جب ان کے بھائی تک پہنچائی تو ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ انہوں نے خود جو ہے مکے کا سفر کا ارادہ کیا، اور مکے میں آ کر خاموشی سے، ڈر سے حرم میں رکے رہے۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ڈر کے مارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ نہیں کہا، ان کے پاس 3 دن مہمان کے طور پر رہے۔ پھر تیسرے دن آپ نے اپنے سفر کا جو مقصد تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور پھر جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، متاثر ہو کر جب ایمان لائے، اللہ کے رسول ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ آپ گپ چپ جا کر اپنے قبیلے میں اس دعوت کا کام کرے، لیکن ایمان تازہ تھا، تو انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کر کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ۔ جیسے ہی آپ نے یہ کلمہ پڑھا، وہاں پر جو مشرکین قریش تھے سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ کو مارنے لگے، لہو لہن کیا۔ اتنے میں وہاں پر جو ہے
अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन थे, उन्होंने इन लोगों को रोका और कहा कि तुम जो है शाम के लिए जो तिजारत के लिए जाते हो तो इन्हीं के करीब से जाते हो, अगर इन लोगों ने तुम्हारा तिजारती रास्ता रोक लिया तो तुम क्या करोगे? तो सब लोग रुक गए। फिर उसके बाद जब मुशरिकीन कुरैश ने जब देखा कि ये दावत जो है दूर दूर इलाक़ों तक फैलती जा रही है, फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला ने अपने शहर में जाकर, अपने कबीले में जाकर इसकी दावत दी, तो तकरीबन आधा कबीला ईमान लाया। फिर उसी के पड़ोस में असलम कबीला था, उन लोगों ने भी ईमान लाए। फिर कुरैश ने जब देखा कि ये दावत बराबर बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के पास जाए और उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो उनके पास जब ये लोग गए और अबू तालिब से कहा कि आपका भतीजा जो है हमारे भूतों को जो भला बुरा कह रहा है, इनको इससे रोके, आप समझाए या हम हमारे मामला हमारे हवाले कर दीजिए, हम मामले को तमाम कर देंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के चाचा ने जब महसूस किया कि अब जो है तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे मुझ पर इतना बोझ ना डाल कि मैं उठा ना सकूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत आपके चाचा के भी जो कदम जो है अब डगमगा रहे हैं, तो आपने हिम्मत बांधी और पूरे हिम्मत के साथ कहा अपने चाचा से कि अगर मेरे एक हाथ में सूरज रख दिया जाए और दूसरे हाथ में चांद रख दिया जाए तो भी मैं इस दावत से नहीं फिरूंगा। जब आपके चाचा ने आपकी ये हिम्मत देखी और अज़्म देखा, तो कहा, जाओ भतीजे तुम अपना काम करो, तुम्हारा कोई बाल भी वाकड़ा नहीं कर सकेगा। फिर इसके बाद जो है जब कुरैश ने देखा कि बात इस पर भी नहीं जम रही है, तो कुरैश ने एक मशवरा किया और उतबा बिन रबिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया और कहा कि आप जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है कुछ बातें रखी कि भतीजे आप क्या चाहते हैं, मक्के की हुकूमत चाहते हैं तो हम आपको बादशाह बना देंगे, आप माल चाहते हैं हम आपको इतना माल देंगे कि आप जो है खुश हो जाएंगे, आप अगर मक्के की अच्छी ख़ानदान की लड़की चाहते हैं तो हम आप उससे ब्याह देंगे। तो इस तरह से उतबा ने हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तजवीज़ रखी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने तौहीद की दावत और अपनी रिसालत की दावत जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला भेज रहा था, तो ये तिलावत की, तो उतबा भी उससे मुतासिर हो गया और उसने वापस अपने कौम में जाकर कहा कि देखो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत पेश कर रहे हैं, ये जो कलाम पेश कर रहे हैं, ये कोई शायरी कलाम नहीं है, ये मैं शायर को भी जानता हूँ, ये जो बात है ये शायरी नहीं है। मेरी राय ये है कि तुम जो है तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो, अगर गालिब आएंगे, इनका कलाम अगर लोग कबूल करेंगे तो सारे अरब पर तुम्हारी ही हुकूमत होगी, या फिर
عرب کے دوسرے لوگ ہی ان کا کام تمام کر دیں گے. لوگوں نے ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا. پھر جو ہے اب بات آگے بڑھ گئی. جب قریش نے دیکھا کہ کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکل رہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ظلم ستم کا دور شروع کیا، تشدد برپا کرنے کا فیصلہ کیا. اب یہاں سے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لا رہے تھے، اب یہاں سے ظلم کا دور شروع ہو گیا. اب جو ہے تیسرا دور، جو ظلم ڈھا رہے تھے، انشاءاللہ تو ہم اس کے اگلے ویڈیو میں تیسرا دور، ظلم کی ابتدا، اس کا حاصل مطالعہ ہم اگلے ویڈیو میں لائیں گے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام حق کی دعوت کو لے کر جو آپ نے 1450 سال پہلے دنیا میں لوگوں کے سامنے اس دعوت کو پیش کیا، تو اس کی صحیح سمجھ عطا کر اور ہم کو بھی اس حق کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.